دن کے لیے جس نے ہم سب کو پیدا کیا اور اس ساری کائنات کا نظام اسی کے ہاتھ میں ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے، ہمیں سیدھا رستہ دکھانے کے لیے اپنا آخری رسول بنا کر بھیجا۔ حمد و صلوات کے بعد محترم سامعین گرامی، رمضان کا برکتوں، رحمتوں اور بخشش کا مہینہ گزر چکا ہے۔ اس مہینے کے اندر ایمان والوں نے روزے رکھ کر، تراویح ادا کر کے، قرآن مجید کی تلاوت کر کے اپنے لیے ذخیرہ آخرت جمع کیا۔ لیکن یہ نیکیوں کا سلسلہ، عبادت کا سلسلہ، یہ سارا سال جاری اور ساری ہے، اور پوری زندگی جاری اور ساری ہے۔ کچھ اوقات، کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جب زیادہ محنت کرنی چاہیے، زیادہ نیکی کی طرف توجہ کرنی چاہیے، لیکن ان اوقات کے علاوہ، ان جگہوں کے علاوہ باقی مواقع پر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بیٹھ جانا، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، پہلے جیسی رفتار، پہلے جیسا جذبہ وہ ہمیشہ اور مستقل قائم نہیں رہ سکتا، لیکن کچھ نہ کچھ اثر یہ باقی رہنا چاہیے۔ بلکہ بعض علماء کرام سمجھانے کے لیے یہ مثال دیتے ہیں کہ اگر کسی نے دیکھنا ہو کہ کیا میرا یہ رمضان، اس کی عبادت قبول ہوئی ہے یا نہیں، اگر کسی نے یہ چیک کرنا ہو تو وہ رمضان کے بعد والی اپنی زندگی کو دیکھ لے۔ اگر رمضان کا اثر بعد میں موجود ہے تو اس کا مطلب ہے رمضان کا انشاءاللہ فائدہ ہوا ہے، اور اگر رمضان ختم ہوتے ہی سب کچھ رک گیا تو اس کا مطلب کہ وہ نیکی آپ کی صحیح معنی میں قبول نہیں ہوئی۔ اسی طرح حج کے بارے میں کہ اگر آدمی حج کر کے آئے، بہت بڑی عبادت ہے، اسلام کا ایک فریضہ ہے، بنیادی رکن ہے، اس حج سے آدمی واپس آ کر اگر محسوس کرے کہ حج سے پہلے جو میری زندگی تھی اب اس میں کچھ فرق پڑا ہے، اس کا مطلب ہے کہ انشاءاللہ آپ کا حج آپ کے لیے فائدہ مند رہا، وہ انشاءاللہ قبول ہوا ہے، حج مبرور ہے۔ لیکن اگر حج کے بعد آ کر وہی پہلے والی زندگی اور حج کے دوران جو نیکی کا جذبہ اور عبادت کا شوق جو تھا وہ ادھر ہی چھوڑ کر آدمی آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے رسم ادا کی ہے۔ تو عبادت
نیکیاں یہ سارے سال کے لیے، البتہ اس کی کثرت اور قلت میں وہ فرق ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور عبادت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرو حتیٰ کہ تمہیں موت آ جائے، یعنی مرتے دم تک عبادت کا حکم ہے۔ انسان عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور عبادت پوری زندگی کے لیے ہے، مرتے دم کے لیے ہے۔ اس لیے یہ نیکیوں کا سلسلہ سارا سال، ساری زندگی یہ جاری رہنا چاہیے۔ فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے۔ تو زندگی یعنی پوری زندگی اللہ کے لیے، اس میں کوئی وقفہ نہیں ہے، کوئی چھٹی نہیں ہے جس میں آدمی عبادت سے جو ہے وہ معاف ہو، عبادت کی ضرورت نہ ہو۔ عبادت کی نوعیت بدل سکتی ہے، اس کی کیفیت بدل سکتی ہے، اس کی مقدار اس میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن ساری زندگی آدمی یہ اس دنیا کے اندر اللہ کی عبادت کرنے کے لیے۔ فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زندگی موت کا سلسلہ اس لیے شروع کیا تاکہ تمہیں آزمائے، تمہارا امتحان لے، تمہیں چیک کرے کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے اور کون ہے جو اچھے عمل نہیں کرتا۔ تو اچھے عمل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمیں زندگی دی ہے، اور پوری زندگی یہ عبادت کے لیے ہے، نیک اعمال کے لیے ہے، اچھے اعمال کے لیے۔ فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ زمانہ، وقت، دن رات، سال، عمر یہ اس چیز کی گواہ ہے کہ انسان خسارے میں ہے، وہ وقت سے فائدہ نہیں اٹھاتا، بہت سارا زندگی کا حصہ، عمر کا حصہ ضائع کر بیٹھتا ہے، خسارے میں رہتا ہے۔ الا الذین آمنوا، وہ لوگ خسارے سے بچے ہوئے ہیں جو ایمان لائیں گے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کریں گے، اچھے کام کریں گے، وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو حق کی، خیر کی، اچھے کاموں کی نصیحت کریں گے، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی، نیکیوں پر قائم رہنے کی، برائیوں سے بچتے رہنے کی، اس راستے میں آنے والی تکلیفوں کو برداشت کرنے کی نصیحت ایک دوسرے کو کرتے، قائم رہتے ہیں، پیچھے نہیں ہٹتے، چھوڑتے نہیں ہیں، تھکتے نہیں ہیں، بادل نہیں ہوتے، مایوس نہیں ہوتے، پوری زندگی لگے رہتے ہیں، اور اسی میں کامیابی ہے، اور اسی میں کامیابی ہے کہ آدمی پوری زندگی یہ سلسلہ اپنے دین کا، ایمان کا، نیک اعمال کا جاری اور ساری رکھے اور قائم رکھے۔ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے استقامت والوں کی، ہمیشہ نیکی پر قائم رہنے والوں کی تعریف کی ہے، نہ وہ لوگ جنہوں نے کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے،
ہم اسی کی عبادت کریں گے، اسی کی اطاعت فرما برداری کریں گے، اس کے رسول کی، اس کے کتابوں کی پیروی کریں گے، پوری زندگی اس کے حکموں کے مطابق گزاریں گے۔ ثم استقاموا، پھر اس پر قائم رہے، ڈٹے رہے، پیچھے نہیں ہٹے، سست نہیں پڑے، گھبرائے نہیں ہیں۔ فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر اللہ کے فرشتے خوشخبریاں لے کر نازل ہوتے ہیں۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ تم پر کوئی خوف نہیں، تم پر کوئی غم نہیں ہے، نہ آئندہ کا کوئی خوف، نہ پیچھے کا کوئی غم۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور تمہیں مبارک ہو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ اب تمہیں جنت وہ ملے گی، اس میں داخل کیا جائے گا۔ وہ لوگ جو ایمان پر، نیک اعمال پر قائم رہتے ہیں، ساری زندگی جاری ساری رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ مبارکباد کے پیغامات ہیں، خوشخبریاں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہ ترغیب دلائی ہے۔ فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، بخاری شریف کی روایت۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ نیکی بڑی پسند ہے، وہ عمل بہت زیادہ پسند ہے جو مسلسل کیا جائے، ہمیشہ کیا جائے، مرتے دم تک اس پر آدمی قائم رہے، اگرچہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اگر آدمی زیادہ عمل نہیں کر سکتا سارا سال، پوری زندگی، تو تھوڑا تھوڑا کرتا رہے۔ سمجھانے کے لیے وہ مثال بیان کرتے ہیں کچھوے اور خرگوش کی، کہ ان کی دوڑ لگی، خرگوش بہت تیز دوڑا لیکن درمیان میں رک گیا، چھوڑ دیا، سو گیا، اور کچھوا وہ چلتا رہا، تو وہ منزل پر پہنچ گیا، جیت گیا۔ تو جو آدمی چلتا رہے، آہستہ آہستہ چلتا رہے، ایک ایک قدم چلتا رہے، جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق اطاعت بخشی ہے، نیکی کی اطاعت کی، آہستہ آہستہ کرتا رہے، سوئے نہ، رکے نہ، پیچھے نہ ہٹے، مایوس نہ ہو، ترک نہ کرے، تو وہ منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ترغیب دی۔ فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، کہ زیادہ عبادت نہیں ہو سکتی، کوئی بات نہیں، تھوڑی کر لو لیکن ہمیشہ کرو، ہمیشہ کرو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں تعلیم ہے، اور خود آپ کا عمل بھی، آپ کی سیرت بھی ہمیں یہی درس دیتی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتی ہیں، کانا عملہ دیمتن، کہ آپ کا عمل دائمی ہوتا تھا، ہمیشہ ہوتا تھا، یعنی جس نیکی کو آپ اپناتے، اچھے کام کو اختیار کرتے، پھر اس پر ہمیشگی کرتے، اس پر ہمیشگی کرتے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کون سا عمل کرتے ہو جو تمہیں زیادہ، جس کے بارے میں امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بڑا پسند ہوگا اور بڑا اللہ خوش ہوتے ہوں گے، کیونکہ میں نے جنت کے اندر تمہارے قدموں کی آہٹ سنی ہے، تمہیں چلتے ہوئے تمہاری آواز سنی ہے، عمل بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ اور تو مجھے کوئی ایسا عمل یاد نہیں ہے کہ جو بہت زیادہ کوئی، جس کی مجھے امید ہو کہ بہت اجر و ثواب کا باعث ہوگا، البتہ ایک عمل ہے کہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو اس کے بعد جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دیتے ہیں، نماز ضرور پڑھتا ہوں، نوافل ادا کرتا ہوں۔ تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد، نماز سے پہلے کے نوافل سنتے، کسی بھی شکل میں یہ نوافل پڑھے جا سکتے ہیں۔ تو فرمایا جب بھی دن کا وقت ہو یا رات کا وقت ہو، جب بھی وضو کرتا ہوں
تو نوافل ضرور ادا کرتا ہوں. تو مجھے امید ہے کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کو میرا یہ عمل پسند آیا ہو. تو اس سے بھی کیا سمجھ آتی کہ ہمیشگی کرتے تھے. انہوں نے اپنی عادت بنائی ہوئی تھی کہ چلو 2 رکعتیں صحیح لیکن ہر وضو کے ساتھ پڑھنی ہے, ہر اذان کے بعد پڑھنی ہے, ہر دفعہ مسجد میں آتے وقت پڑھنی ہے. اس طرح انہوں نے اپنی عادت بنائی ہوئی تھی. اس لیے ہمیں اعمال چاہے تھوڑے ہی ہوں, نوافل ہوں, تلاوت ہو, ذکر اذکار ہو, جو فرائض ہیں وہ تو کمی بیشی نہیں ہو سکتی, لیکن اس کے علاوہ جو نوافل ہیں, ذکر اذکار ہے, تلاوت قرآن مجید ہے, اور سنتے ہیں, نوافل ہیں, نفلی روزے ہیں, نفلی صدقہ خیرات ہے, تو اس کو کچھ نہ کچھ آدمی کو عادت بنانی چاہیے اور اس پر پھر قائم رہنا چاہیے, اس پر ہمیشگی کرنی چاہیے. سارا سال, ساری زندگی اس پر قائم رہنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس طرح کے اعمال بہت پسند ہیں جن پر ہمیشگی کی جائے. اور فرمایا الذین ھم علی صلاتہم دائمون, کہ ایمان والوں کی صفت جو اپنی نمازوں پر ہمیشگی کرتے ہیں. تو یہاں پر بھی ہمیشگی کا ذکر کیا گیا. اور مسلم شریف کی ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من واظب علی 12 رکعۃ, کہ جو دن رات کے اندر 12 نوافل پر ہمیشگی کرتا ہے. تو یہاں پر بھی ہمیشگی کا لفظ ہے, اپنی عادت بنا لیتا ہے بلا وجہ, بغیر کسی مجبوری کو ان کو چھوڑتا نہیں ہے, یعنی ترک نہیں کر دیتا, عادت اپنی بدلتا نہیں ہے, اس پر قائم رہتا ہے. میں کہ جو آدمی 12 رکعتیں ادا کرتا ہے دن رات کے اندر, اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر اس کے لیے محل تعمیر کریں گے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سارا سال, ساری زندگی عبادت قائم رہنی چاہیے. ہمیشگی جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی سکھائی ہے, یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی طاعتک, اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر قائم رکھنا, اپنی اطاعت پر قائم رکھنا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا. یا مصرف القلوب صرف قلوبنا الی دینک, ہمارے دلوں کو اپنے دین کی طرف پھیر دے, نیکی کی طرف پھیر دے اور اس پر قائم رکھ, ہم اس سے پیچھے نہ ہٹیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. تو یہ رمضان کا مہینہ, اس میں ہم نے قرآن مجید تراویح کے اندر سنا ہے, روزے رکھے ہیں اور تلاوت کی ہے. تو جس انداز سے اس رمضان کے اندر الحمدللہ وہ نیکیوں کا ایک موسم تھا, وہ سارا سال تو مشکل ہے, لیکن کچھ نہ کچھ تو باقی سال بھی آدمی کو وہ یہ نیک عمل جاری رکھنے چاہیے. صدقہ خیرات بندہ کرتا رہے, تلاوت کرتا رہے. ایک صحابی نے وہ روزانہ, رمضان کے علاوہ بھی روزانہ قرآن مجید پورا پڑھتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھایا کہ اتنا زیادہ اپنے آپ پر مشقت اور بوجھ نہ ڈالو, تم تھک جاؤ گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اجر دیتے ہوئے نہیں تھکیں گے. تو اتنی عبادت کرو جتنی ہمیشہ کر سکو, جس پر قائم رکھ سکو. تو روزانہ قرآن مجید مشکل ہے, ایسے کیا کرو مہینے کے اندر پڑھ لیا کرو. گویا کہ ایک سپارہ آپ نے اس کو تعلیم دی. اس نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جوانی دی ہے, صحت دی ہے, میں زیادہ پڑھ سکتا ہوں. آپ نے اس کو تھوڑی سی اور گنجائش دے دی, اور گنجائش دے دی. وہ اور اجازت مانگتے رہے, حتیٰ کہ 3 دن تک آ کر آپ روک گئے. میں 3 دن سے پہلے قرآن مکمل نہیں کرنا, ختم نہیں کرنا. زیادہ سے زیادہ بہت ہی شوق ہے 3 دن اندر پڑھ لیا کرو. اور اسی طرح وہ ساری رات تہجد پڑھتے تھے. تو فرمایا کہ ساری رات نہ پڑھو, کچھ سو بھی جایا کرو. اور وہ روزانہ روزہ رکھتے تھے, یعنی رمضان کے علاوہ بھی روزانہ روزہ. عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ, فرمایا کہ روز روزہ نہ رکھو. اس کو پھر بتایا کہ اتنے اتنے کرتے کرتے اس نے کہا یہ اور زیادہ اور زیادہ.
آخری حد آپ نے بیان کی کہ داؤد علیہ السلام کا جو طریقہ تھا روزہ رکھنے کا اس سے بہتر اور کوئی نہیں ہے، وہ زیادہ سے زیادہ وہ کر لیا کرو۔ وہ کیا کہ ایک دن روزہ ایک دن لاگا، ایک دن روزہ ایک دن لاگا، یہ نفلی۔ تو وہ عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ میں نے زور دے کر اصرار کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قرآن پڑھنے کی، روزے رکھنے کی، قیام کرنے کی، تہجد پڑھنے کی اجازت تو لے لی، لیکن اب مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ مجھے اتنا اصرار نہیں کرنا چاہیے۔ آخر آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، میں کہ اب بوڑھا ہونے کی وجہ سے اس طرح میں نہ روزے رکھ سکتا ہوں اور نہ قرآن مجید کی تلاوت کر سکتا ہوں، لیکن چھوڑنے کو دل بھی نہیں کرتا۔ یہ تھا ان کا جذبہ، شوق، کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آپ کی زندگی سے ایک روٹین بنی ہوئی ہے، جوانی سے ایک عمل شروع کیا ہوا، اس کو چھوڑنا بھی نہیں ہے اور پورا کرنا ہی مشکل ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ میں رات کو جتنا پڑھ سکتا ہوں آسانی سے پڑھ لیتا ہوں اور باقی دن کو پورا کر لیتا ہوں، لیکن ناغہ نہیں ہونے دیتا۔ تو یہ تھا صحابہ کرام کا جذبہ اور شوق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم۔ تو قرآن مجید کی تلاوت سارا سال، صدقہ خیرات سارا سال، ذکر اذکار سارا سال، نوافل یہ سارا سال، اور روزے نفلی یہ بھی سارا سال آدمی وقتاً فوقتاً رکھ سکتا ہے۔ اور خاص طور پر مسلم شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھتا ہے، گویا کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھ لیے۔ ایک رمضان کا مہینہ، ایک مہینہ 10 مہینوں کے برابر، اور شوال کے 6 دن جو نا 60 دنوں کے برابر، 2 مہینے یہ ہو گئے، تو گویا کہ 12 مہینے، پورا سال اس نے روزے رکھ لیے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی ہے۔ تو نفلی روزے بعد میں بھی رکھے جا سکتے ہیں اور رکھنے چاہیے، کچھ نہ کچھ جتنا آدمی کو ہو سکے۔ ذوالحجہ کے روزے ہیں، محرم کے روزے ہیں، جمعرات اور سوار کا روزہ ہے، ایام 20، 13، 14، 15 جو چاندنی راتیں ہوتی ہیں، ان 3 دنوں کے روزے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ تو اس طرح روزے رکھنے کی عادت، تلاوت کی عادت، ذکر اذکار کی اور باقی نوافل وغیرہ کثرت کے ساتھ پڑھنے کی عادت، یہ ہمیں سارا سال قائم رکھنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔